صلى الله عليك على محمد على نبي على حبيب صلى الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا. دنیا بھر میں ربیع الاول کے ابتدائی ایام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بیان کے لیے فیورٹ سمجھے جاتے ہیں. اگرچہ اس مسجد میں ایک تفصیلی بیان سیرت النبی کا پہلے ہو چکا ہے، لیکن آج پھر میں نے مناسب سمجھا کہ سیرت النبی کو بیان کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بالعموم زیر بحث نہیں آتی، حالانکہ وہ بھی ایک بڑا درخشاں باب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. تو آج انشاءاللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہی پر گفتگو کریں گے. یہ 3 آیات جو میں نے آپ کو سنائی ہیں سورۃ الضحیٰ کی، یہ تو معراج ہیں فصاحت و بلاغت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو ان 3 آیات کے اندر بیان کر دیا. جیسے وہ اردو کا محاورہ ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہو چکا تھا. تو گویا ایک یتیم بچے کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے. الم یجد کا یتیمن، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا؟ تو پناہ دے دی. فآوا. اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پروٹیکٹ کیا، یہ ایک بڑا خوبصورت باب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. اس کے بعد فرمایا ووجدک ضالا فہدی، اللہ نے آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھا دیا. ووجدک عائلا فاغنی، تو اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا سب سے پہلا بندوبست یہ کیا کہ دادا کے دل میں آپ کے لیے غیر معمولی محبت ڈالی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دادا کا اپنے پوتے سے پیار کرنا یہ کون سی غیر معمولی بات ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ دادا کو ہمیشہ پہلا پوتا بہت عزیز ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے، اور پھر جب بات چل نکلتی ہے تو بعد والے پوتوں کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. لیکن عبداللہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ درجنوں پوتے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں آنے والے، آپ سے بڑے عمر کے اعتبار سے، لیکن عبد المطلب نے اس بچے کی محبت کو خاص طور پر محسوس کیا اور اس بچے کا ایک اب نارمل ان یوزول نام رکھا. عربوں کے ہاں عبداللہ ایک عام نام تھا اور مردوں کے مؤنث نام ہوا کرتے تھے. انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسامہ، طلحہ، حمزہ، عبادہ، یہ سب آخر میں آپ گول دیکھیے گا، گول تا ہے جو ہاں بن جاتی ہے. عبادہ اصل میں کیا ہے؟ عبادہ تو، حمزہ تو، سلمہ تو،
یہ سب جو ہیں یہ مؤنث نام ہے لیکن رکھے مردوں کے جاتے ہیں. اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ جو عربی جاننے والے ہیں ان کو ایکسپلین کی جا سکتی ہے، تو خام خواہ آپ کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. عربوں کے ہاں صفاتی نام معمول نہیں تھے. صفاتی نام سے مراد کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی اللہ نے بیٹا دیا، میں کیا نام رکھوں، اچھا سا نام بتائیں. وہ اچھا سا نام جو ہے وہ دو اعتبارات سے ہوتا ہے، یا تو کسی شخصیت پر، یعنی حضرت ابراہیم کے نام سے رکھنا، حضرت اسماعیل کے نام سے رکھنا، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ہود، صالح، ان کے ناموں پر رکھنا، یا صحابہ کے نام پر رکھنا. دوسرا کیا ہے، معنی خیز نام رکھنا. زیغم لوگ نام رکھتے ہیں، ببر شیر ہے نا، معمول ہے ہمارا. اسی طرح شاہد، زاہد، عابد. عابد عبادت گزار، شاہد گواہی دینے والا، زاہد متقی پرہیزگار. عربوں کا معمول نہیں تھا کہ وہ بامانی نام رکھیں. یعنی عبداللہ ان کے ہاں معمول کا نام تھا لیکن ان کو اس کا شعور نہیں تھا. مطلب تو آتا تھا انہیں لیکن یہ شعور نہیں تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا غلام. محمد ایک بامانی لفظ ہے. عبد المطلب بچے کو اٹھا کر حرم میں لے کے گئے اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے امید ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے. And he was absolutely right. کہ تاریخ انسانی میں جتنی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے اور کسی دوسرے انسان کی نہیں کی گئی. آج بھی میں نے جو عرض کیا نا کہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج مطالعہ کریں گے تو رائٹ دس مومنٹ آئی ہیو نو آئیڈیا تو اس وقت کتنے لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہوں. دنیا کے مختلف کونوں قدروں میں مختلف ملکوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لازماً بیان ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ جی میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی. عربوں کے ہاں ایک بڑی عجیب روایت تھی کہ وہ ماؤں کو اپنے بچے نہیں پالنے دیتے تھے. شریف گھرانوں کے، اونچے گھرانوں کے بیٹے بچے، یعنی جو نچلے گھرانوں کے لڑکے ہیں ان کو ان کی مائیں پالتی تھیں، لیکن اونچے گھرانوں کے بچے وہ دیہاتوں میں جا کر فاسٹر مدرس کے پاس پرورش پاتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کی سعادت حلیمہ نامی ایک خاتون کو حاصل ہوئی صلی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں ایمان لائی وہ. اب وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کیسے اس بچے کو اپنی گود میں لیا. فرماتی ہیں کہ میں گاؤں کی کچھ اور عورتوں کے ساتھ بچے گود لینے کے لیے مکہ مکرمہ گئی. باقی سب عورتوں کو بچے مل گئے، مجھے کوئی بچہ نہ ملا. تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم بچہ ہی لے لوں. یعنی یتیم بچے کے والدین، چونکہ والد زندہ نہیں، لہذا انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں ہوتی، لہذا کچھ کی دلچسپی نہیں ہوتی. یہ عورت بھی گئی، بچہ یتیم ہے، آگے چلی گئی. دوسری آئی، اچھا یہ بچہ یتیم ہے، آگے چلی گئی. تو حلیمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے یہ بچہ ہی گود میں لے لوں، یتیم بچہ ہی. لیکن جو ہی میں نے اس بچے کو گود میں لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری چھاتیوں کو دودھ سے بھر دیا ہے. اور جب میں جا رہی تھی مکہ مکرمہ کی طرف تو میرے یہاں غربت کا عالم تھا اور بھیڑ بکریاں، جانور، یہ سب بیچارے بھوکے ہی تھے. تو میری گدھی بہت کمزور تھی اور وہ پیچھے رہ جا رہی تھی باقی عورتوں سے. لیکن اب جب میں واپس جا رہی تھی اپنے گاؤں کی طرف تو میری گدھی سب سے آگے تھی.
میں حیران تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے. گھر میں بکریاں کھڑی تھی، وہ دودھ نہیں دیتی تھی. تو میں گھر پہنچی تو مجھے محسوس ہوا کہ بکری کے تھنوں میں تو دودھ ہے. تو میں نے اس کو دھونا شروع کیا تو اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. باقی بکریوں نے بھی دودھ دیا. تو شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو اس نے برتن میں دودھ پڑا دیکھا. اس نے کہا ہے دودھ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو میں نے ان کو سارا یہ واقعہ سنایا کہ یہ بچہ میں نے گود میں لیا ہے اور میں نے اپنے اندر بھی یہ تبدیلی محسوس کی، اور یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس کے بعد ہوا ہے. تو میرے شوہر نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ بچہ بڑا کوئی بابرکت بچہ ہے. برکت کے لفظی معنی ہے ہی بڑھوتری کے ہیں، انکریز. تو یہ بڑا برکت والا بچہ ہے. حلیمہ سعدیہ کی بکریاں دودھ دیتی تھیں اور باقی جو چرواہے تھے، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گاؤں جو ہے ان کے 2 پروفیشن تھے. ایک بھیڑ بکریاں چرانا اور دوسرا اونچے گھرانوں کے بچوں کو پالنا. اب جو باقی لوگ تھے وہ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے کہ تمہیں ہی نہیں ملتے کوئی چرانے کو جگہ. وہ دیکھو حلیمہ کی بکریاں کہاں سے چرتی ہیں کہ وہ دودھ دیتی ہیں، تم بھی وہاں لے جایا کرو. دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ حلیمہ کے پیچھے کیا ہے. وہ تو ساری برکت تھی کہ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے تو پورے گھر میں برکت ہی برکت تھی. اب روایت یہ تھی کہ 4 سال تک بچہ جو تھا وہ اس رضائی ماں کے پاس رہتا تھا، دایا کے پاس رہتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس چلا جاتا تھا. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے 4 سال کے بعد میں لے کر گئی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکہ چھوڑنے کے لیے ماں کے پاس. تو ماں کی گود میں دے کر میں نے کہا کہ جی آج کی زبان میں وہ کہہ رہا ہوں کہ باجی اگر تسی کو اجازت دے تو میں 2 سال ہولنا بچے کو رکھنا. دیکھو بچہ کتنا صحت مند ہے اور کتنی اچھی عربی بول رہے ہیں. اور یہی 2 مقاصد ہوتے تھے ان کے کہ بچے تازہ ہوا میں سانس لیں اور ان کی عربی جو ہے وہ مکس اپ نہ ہو. اس لیے کہ جو میٹروپولیٹن شہر ہوتا ہے اس میں باہر سے بہت سے لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں اور زبانیں جو ہیں وہ مکس ہوتی ہیں وہاں پر. تو عربوں کو زبان کا بڑا کریز تھا. دیکھیں یہ کتنے اچھی عربی بول رہا ہے اور کتنا صحت مند ہے، آپ اجازت دیں تو میں 2 سال اور رکھ لوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بچے کی دادے سے اجازت لے کر، عبد المطلب سے یعنی اپنے سسر سے اجازت لے کر دائی حلیمہ کو 2 سال اور بچے کو رکھنے کی اجازت دے لی. اب وہ واپس لے کے آئیں، لیکن جب آپ کی عمر مبارک 5 سال کے قریب ہوئی تو کچھ اب نارمل واقعات پیش آئے. مثال کے طور پر بچوں نے آگے بتایا کہ ہم باہر کھیل رہے تھے تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے محمد کو پکڑ کر زمین پر لٹا لیا اور ان کا سینہ چاک کر دیا اور اس میں سے دل کو نکالا اور دھویا اور پھر واپس ڈال دیا. یہ جو شق صدر کا واقعہ کہلاتا نا، سینے کو چیر دینا، اور اس طرح کے اور واقعات. تو دائی حلیمہ ڈر گئیں کہ یہ بچہ مجھے کہیں بھرنا نہ پڑ جائے. تو گئی فٹافٹ جا کے آپ کی والدہ کے پاس چھوڑا ہے کہ بس بچہ ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہو گیا، ہر اعتبار سے زبان بھی ٹھیک ہو گئی ہے اور صحت مند بھی ہے، اب اسے اور ضرورت نہیں ہے، آپ یہ شہر میں رہے. اور بڑے لوگوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں. 5 سال کی عمر جب 6 سال کی عمر جب ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو والدہ نے آپ کے دادا سے پرمیشن مانگی کہ آپ اجازت دیں تو میں بچے کو اس کے باپ کی قبر وزٹ کراؤں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر جو تھی وہ مدینہ منورہ میں تھی. وہ کھجوریں خریدنے کے لیے گئے تھے، وہاں تاجر تھے، تو باپ نے بھیجا تھا کہ کھجوروں کا سودا کر کے آؤ مدینہ. اور آپ کو معلوم ہے آج بھی سب سے زیادہ کھجور مدینہ میں ہوتی ہے، ساری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے اور پھر بھی ختم نہیں ہوتی. یعنی اور تو اور صرف یعنی 17 گروپ جو ہے وہ جو کھجوریں بانٹتا ہے اس کا ہی اگر آپ حساب لائیں تو وہ منوں کے حساب سے ہے. لیکن
ساری دنیا میں کھجور سپلائی ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. تو وہیں اب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد کا. اب جب والدہ ایک لونڈی کے ساتھ گئیں طویل سفر کر کے مدینہ منورہ، وہاں باپ کی قبر وزٹ کرائی اور واپس آ رہی تھی تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. بعض روایات کے مطابق وہیں مدینے میں ہی انتقال ہو گیا تھا، لیکن اکثر روایت یہی ہے کہ راستے میں انتقال ہوا. اب جو آپ کی لونڈی آپ کے ساتھ تھی وہ بیان کرتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو ہلاتے اور روتے، ماں تم بولتی کیوں نہیں ہو، ماں تم بولتی کیوں نہیں ہو، جواب دو میرا. اب چھوٹے سے بچے کو، 6 سال کے بچے کو کیا پتا تھا کہ موت کس چیز کا نام ہے؟ اور میری ماں جو سامنے پڑی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے یہ یہاں نہیں ہے، یہ صرف اس کا جسم ہے، اس کی روح یہاں سے نکل چکی ہے. بہرحال وہ لونڈی آپ کو واپس مکہ مکرمہ لے کے آئی ہے، اور اب آپ ڈائریکٹ دادا کی سپرویژن میں چلے گئے. لیکن 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب مکے کی روایت کے مطابق یہ 3 بچہ خاندان کی ڈائریکٹ سپرویژن میں چلا جاتا تھا. اور خاندان کا مطلب کیا ہے کہ خاندان کا جو بھی سربراہ ہے وہ اس کو سپروائز کرتا تھا. تو ابو طالب خاندان کے سربراہ بن گئے، لیکن انفارچونیٹلی ابو طالب کوئی صاحب ثروت انسان نہیں تھے. انسان عظیم تھے لیکن صاحب ثروت نہیں تھے. یہاں تک کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بانٹ لیے. بڑا بیٹا جو تھا وہ ایک چچا نے رکھ لیا، دوسرا چچا نے رکھ لیا کہ چلو ہم اس کو ان کی پرورش کریں گے، آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں. تو جب وہ اپنے بچے ان کے دوسروں کے پاس جا کے پرورش پا رہے تھے تو ظاہر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلور سپون کے ساتھ کھلانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ خود کھلا بھی نہیں سکتے تھے کہ بٹھا کے کھلاتے چلو ابھی تم چھوٹے ہو، یتیم ہو، تم محنت نہ کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا. لہذا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے بہت معمولی معاوضے پر کسی خاندان کے جانور چرائے. اور یہ جانور چرانا مکے میں، اس کو آپ فیصل آباد یا کھڑے والے میں جانور چرانے پر قیاس نہیں کر سکتے. یہاں تو کہیں 50 سال کے بعد، 40 سال کے بعد ٹیمپریچر 50 ڈگری پہ پہنچتا ہے نا، اور خبر لگتی ہے کہ 49 سال کے بعد، 50 سال کے بعد فیصل آباد کا ٹیمپریچر 50 ڈگری ہو گیا. لیکن وہاں تو عام ٹیمپریچر 50 ڈگری ہوتا ہے. میرا اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ذرا اندازہ ہو کہ کتنی سخت مشقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ذرا آپ اور بڑے ہوئے، سمجھدار ہو گئے، اکیلے سفر کرنے کے قابل ہو گئے، تو آپ کے چچا نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. آپ تاجر نہیں تھے، اس لیے کہ تاجر تو وہ ہوتا ہے جس کا سرمایہ ہو، جس کے پاس، اور آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا. لہذا آپ کو، آپ کی حیثیت کیا کہہ سکتے ہیں، آپ ایک بزنس سیلز مین تھے. دوسروں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس میں سے آپ کو کچھ کمیشن ملتا تھا. لیکن تجارت سے وابستہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام بنایا. بہت جلد مکہ مکرمہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہاشمیوں کا یہ لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ، یہ اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا. یعنی جو سیلز پرچیز کا کام کرتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا. یعنی جب سودا جو ہے وہ تقریباً طے پا رہا ہو تو انسان کہتا ہے چلو یہ بھی نکل ہی جائے، اور کچھ تھوڑی سی بڑھا چڑھا کر بھی
اپنی پراپرٹی کی تعریف کر دیتا ہے. تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا. اور اگلی بات یہ تو کبھی کسی نے سنی ہی نہیں تھی کہ یہ اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے، آنےسٹ ہے. لہذا مکے والوں نے آپ کو الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی کریڈیبل، ٹرسٹ ورزی کا خطاب دیا. ادھر مکے میں ایک خاتون تھی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 2 دفعہ کی بیوہ تھی. خدیجہ بنت خویلد 2 دفعہ کی بیوہ تھی، لیکن جیسے مکے والوں نے محمد بن عبداللہ کو الصادق اور الامین کہا تھا، ایسے ہی مکے والے اس خاتون کو خدیجہ بنت خویلد کو الطاہرہ کہتے تھے. الطاہرہ مینس چیسٹ وومن، ماڈسٹ لیڈی. یعنی پورا مکہ گواہی دیتا تھا کہ بڑی پاک باز خاتون ہے. پھر صاحب ثروت خاتون بھی تھی، مکے کی سب سے زیادہ صاحب ثروت خاتون بھی تھی، مالدار خاتون بھی تھی. ابو جہل یعنی عمر بن ہشام اور ابو سفیان انہیں پیغام بھیج چکے تھے شادی کا، جسے وہ ٹرن ڈاؤن کر چکی تھی. اب انہوں نے بھی سنی کہ یہ جو نوجوان ہے محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا کریڈیبل اور بڑا سچا آدمی ہے، کھرا آدمی ہے. تو انہوں نے پیغام بھیجا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میرے پاس آئیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، میں آپ کو 2 نفع دوں گی. اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ خواب دیکھے تھے. سب سے پہلا خواب جو انہوں نے دیکھا وہ کیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے ذرا لیٹ گھر لوٹی. بچے سو چکے تھے، یہ بہت پہلے کی بات ہے یہ ان شادی سے. اور وہ ایک جگہ بیٹھی کمرے میں اور وہیں ان کی آنکھ لگ گئی. تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ سورج آسمان سے انسانی شکل میں اتر کر ان کے گھر میں آ گیا. سورج کیا ہے؟ یہ روشنی کا سمبل ہے نا. اور ساری دنیا کے لوگ روشنی لینے کے لیے ان کے گھر آ رہے ہیں. تو حضرت خدیجہ نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کیا. یہ ورقہ بن نوفل کون تھے کہ مکے کے کچھ لوگ تھے جو شرک سے بیزار تھے، اور وہ کعبے کی دیواریں پکڑ پکڑ کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے راستہ بتا کہ تیری عبادت کیسے کروں، میں شرک نہیں کرنا چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امیڈیٹلی بفور جو پیغمبر ہیں وہ کون سے ہیں بھلا؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو اب ان پرسوٹ آف ٹروتھ ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گئے. جب لیٹسٹ ورژن جو تھا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا وہ کون سا تھا؟ عیسائیت. تو عیسائی ہو گئے تھے. تو انہوں نے تعبیر بتائی خواب کی کہ آپ کے گھر میں، تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا. اب وہ یہ سمجھی کہ پتہ نہیں میرے گھر نبی مہمان ہوگا، لوگ اسے ملنے کے لیے آئیں گے، روشنی لینے کے لیے آئیں گے، یا میرے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوگا کہ جو اللہ کا نبی ہوگا. لیکن بہرحال ورقہ بن نوفل نے یہی بتایا. اسی طرح کہ 1-2 اور خواب بھی آئے. اب حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دے کر شام کی طرف بھیجا اور اپنے بھتیجے اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا کہ تم نے ذرا 2 کام کرنے ہیں. ایک تو جو یہ شخص کہے تمہیں وہ کرنا ہے تم نے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سپروائزر کی حیثیت سے نہیں جانا تم نے، اسپائی کی حیثیت سے نہیں جانا تم نے، آبزرو کرنے کے لیے جانا ہے اور خدمت کرنے کے لیے جانا ہے. اور کہا کہ اس کو دیکھنا
کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے، ذرا آبزرو کرو اس کے کہ واقعی ایسا ہے۔ اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی نفع ہوا، اور آپ نے آ کر پائی پائی کا حساب دیا حضرت خدیجہ کو۔ تو خدیجہ اور امپریس ہوئی کہ ہاں بھائی واہ، یہی سنا تھا اس کے بارے میں کہ یہ بڑا سچا اور کھرا دیانتدار آدمی ہے، واقعی پائی پائی کا حساب دیا ہے۔ اور انہوں نے دگنا نفع دیا، جیسے کہ کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کو دگنا نفع دوں گی۔ پھر ہم نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ ذرا تم مجھے بتاؤ، میں نے کہا تھا کہ ذرا آبزرو کرنا ہے اس کو۔ تو اس نے کہا میڈم جو اس شخص کے بارے میں سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اس سے بہت آگے ہے۔ معاملہ فہمی، ڈیسیژن میکنگ، اخلاق، کردار، ہر اعتبار سے اس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ تجارت تو میں نے کئی دفعہ عرض کیا نا، یہ تو ہوتی ڈیسیژن میکنگ کی بات چیز ہے کہ آپ نے مال کہاں بیچنا ہے، کب بیچنا ہے، کہاں سے خریدا وہ مال تو حضرت خدیجہ کا تھا نا، اور اب بیچنا کب ہے، کہاں بیچنا ہے، اور فیصلہ کرنا کہ میں مال بیچ دوں کہ تھوڑا سا ویٹ کر لوں۔ یعنی یہ سب ڈیسیژنز ہوتے ہیں کہ جو ایک ذہین آدمی جو ہے وہ اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کر کے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے خوش ہو کر میسرہ نامی غلام کو آزاد کر دیا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارادہ کیا دل میں کہ میں محمد سے شادی کر لوں، لیکن آج سے 1500 سال پہلے کسی خاتون کے لیے ممکن تھا کہ وہ کسی مرد کو پروپوز کر سکے؟ نو وے۔ تو انہوں نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا کہ میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے کروں۔ پہلے بلکہ انہوں نے کہا نا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو سہیلیوں نے کہا کہ کرو، پھر ہم سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، بسم اللہ کرو۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ بھائی میں کیسے اب اس کو پیغام بھیجوں، میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے پاک باز خاتون ہے نا، پہلے تعارف کرا چکا ہوں کہ وہ طاہرہ تھیں، پاک باز خاتون تھیں، تو اب یوں کہنے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ کوئی شریف عورت تو نہیں کہتی۔ تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، اس نے کہا یہ میں کر لوں گی۔ اچھا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے باہر آ رہے تھے، تو آگے سے نفیسہ آئی، کہتی ہے محمد تم نے شادی نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون عورت کرے گی؟ تو نفیسہ نے کہا کہ اگر کوئی عورت تیار ہو تو آپ نے کہا کہ پہلے اس کا نام بتاؤ پھر میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ خدیجہ تیار ہے۔ تو حضرت خدیجہ کا نام سنتے ہی آپ نے کہا کہ اگر خدیجہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں۔ اب آپ نے گھر آ کر اپنے چچا ابو طالب سے تذکرہ کیا کہ مجھے خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام ملا ہے۔ اب ابو طالب نے اپنے بھائیوں یعنی ابو لہب اور حضرت عباس کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے۔ ویسے تو حضرت حمزہ بھی تھے لیکن وہ عمر میں چھوٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، تو ذرا بڑی عمر کے یہ دو تھے، تو ان کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے کہ اس طرح خدیجہ کی طرف سے پیغام آیا ہے محمد کو شادی کا۔ اب اگرچہ خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کم تو نہیں تھے، یہ بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن مالی اعتبار سے بہت پیچھے تھے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ابو سفیان اور ابو جہل پیغام بھیج چکے تھے حضرت خدیجہ کو شادی کا، اور وہ انکار کر چکی تھی۔ تو ابو لہب نے کہا، اور میں عرض کروں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی سے ابو لہب کو آپ کے والد عبداللہ سے کوئی خار تھی، اور یہ ہوتا ہے بھائیوں کے درمیان
کیونکہ عبداللہ بہت ہینڈسم تھے، دادا کو بہت پیارے، والد کو بہت پیارے تھے. تو وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام والا قصہ ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ابو لہب جیلس تھا عبداللہ سے، اور وہ اول روز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتا تھا. اپنا غلام ایک آزاد کیا اس نے حضور کی پیدائش پر، شو کرنے کے لیے کہ مجھے بڑا پیار ہے اس بچے سے. اور یہ بھی عام طور پر ہوتا ہے خاندانوں کے اندر کے مٹھائیاں بانٹ رہا ہے کوئی شخص جو ہے، لیکن حقیقت میں وہ کڑ رہا ہے اندر ہی اندر کہ یہ بیٹا جو ہے کیوں پیدا ہو گیا. تو ابو لہب نے کہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، پنجابی میں کہہ رہا ہوں، اوے کدھر بےزتی نہ کرا دیں. جو ہوتا نا ہمارے ہاں خاندانوں میں کہ رشتہ لے کر جائیں اور آگے سے نہ ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ جو یہ تو بڑی بےزتی ہو گئی ہمارے خاندان کی. تو اس نے حضور سے کہا، اوے بےزتی نہ کرا دیں کدھر. تو حضرت عباس اول روز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. تو انہوں نے کہا ساڈا منڈا کوئی کاٹے، اس کی وجاہت دیکھو، اس کی شکل دیکھو، اور اس کی سچائی دیکھو، اس کی دیانتداری دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، یہ کہاں خدیجہ سے کم ہے. یعنی فوراً کنفرنٹ کیا اس کو، ٹرن ڈاؤن کر دیا اس کی بات کو. ابو طالب نے فردر ایک احتیاط برتی کہ اپنی بہن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بھیجا حضرت خدیجہ کی طرف. تو انہیں جا کر گھر پہ دستک دی تو ایک لونڈی باہر آئی. تو اس نے کہا کہ جی میڈم سے کہو جا کے کہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے. اس لونڈی نے جا کر اندر بتایا اپنی مالکن کو کہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے. تو حضرت خدیجہ دوڑتی ہوئی باہر آئیں دروازے پر، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر گئیں. اندر جا کر انہیں بٹھایا، استقبال کیا، خود دروازے پہ آ کے بٹھایا ان کو. اور اس سے قبل کہ وہ کوئی بات کہتی، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو بات سنی ہے وہ 100% درست ہے. میں نے واقعی محمد سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے. اور ان کی خوب خاطر مدارت کی، اور بہت خوش وہ واپس آئی. انہوں نے آ کر ابو طالب کو بتایا کہ جی بالکل خدیجہ جو ہے وہ پوری طرح آمادہ ہے شادی کرنے کے لیے، تو لائن کلیئر ہے. اب یہ تینوں بھائی ابو طالب اور ابو لہب اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں گئے اب فارملی رشتہ مانگنے کے لیے. ادھر سے حضرت خدیجہ کا چچا جو تھا وہ ان کے ولی کی حیثیت سے سامنے آیا. بات ہوئی، طے ہو گئی. تو ابو طالب نے پوچھا کہ مہر کیا لوگے؟ تو وہ کچھ کہنے لگا لیکن زبان اکھلا گئی، کہہ نہیں سکا کچھ. تو ابو طالب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ذرا ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو، فکر نہیں کرو ہم دیں گے تمہیں. تو جیسے عرض کیا نا کہ حضرت عباس کو پہلے دن سے پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے کہا کہ تو بول کیا کہتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ مجھے خواہ گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں جانا پڑا، میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا. لیکن پیچھے سے حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ یہ مہر میں ادا کروں گی. اس موقع پر پھر ابو لہب نے بکواس کی، لو جی نمی گل سنو، اب عورتیں جو ہے وہ مہر ادا کرتی ہیں. تو حضرت عباس نے پھر اس کو کنفرنٹ کیا، ہاں ہاں منڈا کمدا ہوئے تے عورت ہر قیمت تے انہوں وصول کر دی، انہوں حاصل کر دی، اور تیرے ورگا ہوئے تو اس کو پائی پائی وصول بھی کر دی. بہرحال یہ رشتہ طے پا گیا اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی. اب جب شادی کی تاریخ آئی تو ابو طالب پھر، یعنی وہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ جوڑا جو عید پر پہنا کرتے تھے، ارے عرب کا سردار تھا مکے کا بہت بڑا، تو جو اس وقت جوڑا پہنتے تھے وہی جوڑا پہن کر ابو طالب آئے، اور ساتھ حضرت عباس بھی تھے، ابو لہب بھی تھا، اور کچھ اور رشتہ دار بھی ساتھ تھے، آپ کی پھوپھی بھی تھی، اور ادھر سے حضرت خدیجہ کے چچا اور ان کے کچھ اور رشتہ دار بھی تھے. تو نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا تو اب یہ تینوں بھائی اور باقی سب رشتہ دار جو ہے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے پیچھے پیچھے اٹھ کے جانے لگے. اب ذرا غور سے سنیے گا کہ
حضرت خدیجہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر تشریف لے آئیے، فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے، وانی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں۔ مکے کی سب سے مالدار خاتون وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، اور واقعتاً آپ سیرت پڑھیں تو لونڈی بن کے دکھایا ہے حضرت خدیجہ نے۔ یعنی جب غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے، 7 ہفتے وہاں گزارتے تھے، تو حضرت خدیجہ وہاں آپ کو ستو، آب زمزم اور کھجوریں پہنچا کے آیا کرتی تھی۔ آپ میں سے جو لوگ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے غار حرا پہ بھی چڑھ کے دیکھا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ آسان کام نہیں ہے وہاں چڑھنا، لیکن وہاں تک کھجوریں، پانی پہنچانا، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو کبھی امیر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر سمجھا ہی نہیں۔ ایک امیر خاتون ہے نا، امیر گھر کی لڑکی ہے، وہ آپ کو اب نارمل رویہ اختیار کرے، ان کو جاؤ آپ پہ جاؤ بجانا تھا، ایسی کوئی بات آپ کو حضرت خدیجہ کی طرف سے نظر نہیں آتی۔ اور یہ 2 دفعہ کا جو بیوہ کرایا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ دلوائی ہے انہیں کہ شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، شوہر کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کون سی چیزیں جو ہیں وہ شوہر کو ناراض کرتی ہیں، وہ سب ٹرین کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا ہے۔ تو شادی ہو گئی اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ سمجھی کہ میرا مال ان کا مال ہے، لیکن ان کو یاد نہ رہا تھا کہ میرا شوہر دیانتدار آدمی، یہ میرے مال کو میری اجازت سے برت رہا ہے لیکن اپنا نہیں سمجھتا۔ تاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ذرا کچھ پریشان سے گھر تشریف لائے تو پوچھا حضرت خدیجہ نے کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ذرا باہر گھوم رہا تھا، ایک قافلہ دیکھا میں نے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے، میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرے پاس کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ تو فوراً حضرت خدیجہ کو سٹرائک ہوا کہ ہو، میرے شوہر تو دیانتدار آدمی ہے، تو میرے مال کو اپنا سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو میں جلدی کروں گا تو 5-10 منٹ اوپر بھی لے لوں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہیں پر ہم اس کو چھوڑتے ہیں، آج کنکلوڈ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی نشست بھی ہم سیرت النبی پر کریں گے، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، پھر سلسلہ چل نکلا تو پھر مکی زندگی کا بھی کچھ نہ کچھ ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ